میں نہیں کچھ کر سکتی تیری مدد. حضرت انس کا بیان ہے ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس انداز سے آئے کہ خوف کی وجہ سے چہرہ کا رنگ بدلا ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی ایسے حالات میں نہیں آئے تھے. حضور پاک نے فرمایا جبرائیل آج کیا معاملہ ہے اور تمہارے چہرہ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا جہنم کے ایسے حالات دیکھ کر آیا ہوں کہ جس کو بھی اس کا یقین ہوگا اس میں چین اور سکون نہیں ہو سکتا جب تک میں اس میں مبتلا ہونے سے اپنی حفاظت نہ کر لے. فرمایا جبرائیل کچھ ہم سے بیان کرو. عرض کیا بہت اچھا سنیے. اللہ نے جہنم کو پیدا کر کے 1000 سال تک دھوکا وہ سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک دھوکا وہ سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک دھوکا تو وہ سیاہ ہو گئی. چنانچہ وہ اس وقت بالکل سیاہ اور اندھیری ہے. اس کی لپٹیں اور انگارے کسی وقت خاموش نہیں ہوتے. اللہ کی قسم اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو سارا عالم جل کر خاک ہو جائے. ایک سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے. اگر کسی دوزخی کا کپڑا زمین آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور اس کی تپش سے سارا عالم موت کی گھاٹ اتر جائے. قرآن میں مستقل اس کا تذکرہ موجود ہے. اگر اس کی ایک زنجیر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے جہنمی کی تو پگھل کر تحت الثری تک پہنچ جائے. اتنی وزنی زنجیر اگر کسی پہاڑ رکھ دے تو تہاں پہنچے جا کے وہ. اگر مشرق میں کسی شخص کو جہنم کا عذاب دیا جائے تو اس کی تپش سے مغرب کے رہنے لوگ تڑپنے لگے. اگر جہنم کا عذاب دنیا میں لا کے اس کونے میں دو تو اس کونے کے لوگ تپش سے چھکا مار دیں گے. اس کی سوزش بہت سخت ہے, اس کی گہرائی بے انتہا ہے, اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا پانی کیا ہے؟ کھولتا ہوا پیپ. جب جہنم کو پیاس لگے گی تو جب بہت دیر پانی کرے گا تو کھولتا ہوا پیپ لایا جائے گا. ایک تو اس کی بدبو اور اس کی تپش. اس کے کپڑے آگ کے ہیں, اس کے کپڑے آگ کے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے ہیں. ہر دروازے جانے والے مرد عورت متعین ہیں. حضور پاک نے فرمایا وہ ہمارے مکانوں جیسے دروازے ہیں؟ عرض کیا نہیں بلکہ اوپر نیچے کھلے ہوئے ہیں اور 2 دروازوں کے درمیان کی مسافت 70 سال کی ہے. 70 سال چل کے دوسرا دروازہ آئے گا. ہر دروازہ دوسرے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. جہاں جہاں حدیث میں 70 کی مقدار آئی صرف مقدار کے اعتبار سے 70 نہیں ہے بلکہ انلمیٹڈ 70 سے مراد جہاں جہاں بات آئی ہے 70 مرتبہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کتنا وہ ہے. اللہ کے دشمن ہگا کر ان دروازوں کی جانب سے لے جائے جائیں گے اور جب وہ دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں ان کا استقبال توق زنجیروں سے کیا جائے گا. منہ میں زنجیر داخل کر کے پخانے کے راستے سے نکال دی جائے گی. ان کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا جائے گا. ہر ایک کے ساتھ ان کا شیطان بھی ہوگا. منہ کے بل گھسیٹ کر لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتے مارتے ہوئے جہنم میں ڈھکیل دیں گے. وہاں سب کے سب با تکلیف کی وجہ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے لیکن واپس ڈال دیے جائیں گے. حضور پاک نے فرمایا ان دروازوں میں کون لوگ رہیں گے؟ عرض کیا سب سے نیچے کے دروازے کے طبقے میں نام منافقین اور فرعون والے رہیں گے. اس درجے کا نام ہے حاویہ. دوسرے درجے میں جس کا نام جہیم ہے مشرکین. مشرکین سے مراد کون ہے بھائی؟ پوچھتے بھی رہو. جو شرک کریں اللہ کے ساتھ, جو شرک کریں. اس کا خلاصہ یہ ہے جو سنتوں کے سامنے رسموں کو اہمیت دیں وہ مشرک ہیں. کیونکہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کی سنت دے دی ہو اور وہ رسم کو زندہ کرے تو وہ شریک کرنے والا ہے. یہ بھی ضروری, یہ صرف سنت کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ کا مقبول ہی نہیں ہے سنت کے علاوہ کوئی عمل. اور تیسرے درجے میں سابعین, چوتھے درجے میں ابلیس اور اس کے متابعین رہیں گے. اس کا نام ہے لزہ. اور 5 دروازے کا نام ہے حتمہ. اس میں یہود اور 6 میں دروازے میں نصارہ رہیں گے. آج دیکھو احساس ہی نہیں ہے یہودیوں کے بال کٹ رہے بنا رہے یہودی بس کیونکہ جہنم کا یقین نہیں تو اس لیے کوئی احساس بھی نہیں. اس کا نام ہے سعید. اس کے بعد جبرائیل خاموش ہو گئے, یعنی 6 دروازے گنوا کے 7ویں میں جبرائیل خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے؟ 7 میں کون لوگ رہیں گے؟ تو جبرائیل نے تکلف کے ساتھ بتانا نہیں چاہ رہے تھے. اشارہ یہ ہے اللہ رسول سے یہ بات پردہ کرنا چاہ رہے تھے. شرماتے ہوئے بتایا اس میں آپ کی امت کے وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اب بنا توبہ کے مر گئے. یہ سنت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے, اب بے ہوش ہو کر گر گئے. جبرائیل امین نے آپ کو سب اپنی گود میں رکھ لیا. جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا جبرائیل میں تو بہت بڑی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو گیا, کیا میری امت میں بھی سب جہنم میں ڈالا جائے گا؟ فرمایا جی ہاں, گناہ کبیرہ کرنے والے اور بغیر توبہ کے مر جانے والے. یہ سن کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اتنا روئے کہ جبرائیل بھی رونے لگے. آپ گھر میں تشریف لے گئے, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, صرف نماز کے لیے تشریف لاتے اور کسی بات کے بغیر گھر میں تشریف لے جاتے. حالت یہ تھی کیفیت کہ روتے روتے نماز شروع فرماتے اور روتے روتے نماز ختم فرماتے. تیسرے روز حضرت ابو صدیق دروازے پر حاضر ہوئے اور سلام کیا, داخلے کی اجازت مانگی, کوئی جواب نہ ملا تو روتے ہوئے واپس ہو گئے. اسی طرح عمر کے ساتھ بھی ہوا, وہ بھی روتے واپس ہو گئے. بول ہی نہیں رہتے, نہ کسی ملنے کو چاہ رہے تھے, بس رو رہے. کس کے لیے رو رہے تھے؟ کس کے لیے رو رہے تھے؟ ہمارے لیے رو رہے تھے.
اتنے زیادہ سلمان فارسی آ گئے، انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو بے قرار ہو گئے، کبھی بیٹھتے کبھی کھڑے ہوتے، واپس ہوتے فوراً لوٹ آتے۔ اسی بے قراری کے عالم میں فاطمہ دروازے پر پہنچ گئے اور ساری رودات سنا ڈالی، ساری داستان سنتے حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی اور چادر اوڑھ کر سیدھی رسالت کی طرف روانہ ہوئی۔ دروازے پر سلام کے بعد عرض کیا میں فاطمہ ہوں۔ اس وقت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے اپنی امت کے لیے رو رہے تھے۔ سر اٹھا کر فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ کیا حال ہے؟ گھر والوں سے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی تو آپ کی حالت دیکھ کر بے اختیار رو پڑی اور بہت روئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی حالت بالکل ہی بدلی ہوئی ہے، متغیر ہے، رنگ پیلا پڑ چکا، چہرے کی بالکل ہی رونق بشاعت غائب ہے۔ عرض کیا اللہ رسول کیا پریشانی ہے اور آپ کو کس بات کے غم نے اتنا ستایا کہ آپ کا یہ حال ہو گیا؟ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے جہنم کے حالات بتائے اور بتایا کہ سب سے اوپر کے طبقے میں میری امتی گناہ کرنے والے رہیں گے۔ اس غم نے میری یہ کیفیت کر دی۔ عرض کیا اللہ رسول انہیں کس طرح داخل کیا جائے گا؟ فرمایا فرشتے ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، نہ اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، نہ ان کے ساتھ ان کا شیطان ہوگا، نہ انہیں توق زنجیروں سے جکڑا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اللہ رسول فرشتے کس طرح کھینچیں گے؟ فرمایا مردوں کی داڑھیاں پکڑ کر۔ جتنے بالغ ہونے کے بعد سے جتنے بال ہمارے اللہ رسول کے مبارک سنت کے نالیوں میں گئے سارے چہرے پہ ہوں گے۔ بعض کے بال تو اتنے لمبے ہوں گے جیسے پرانی پیڑ کی بہت بڑی بڑی لٹیں، تو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے۔ عورتوں کی چوٹیاں پکڑ کر مرد عورت جوان ذلت بوڑھے اپنی رسوائی پر چیخ پکار کریں گے۔ اس حال میں جب جہنم تک پہنچیں گے تو دروغہ مالک جہنم فرشتوں سے کہے گا یہ کون لوگ ہیں، ان کی عجیب شان ہے، نہ ان کے چہرے کالے ہیں، نہ آنکھیں نیلی، نہ اوپر مہر لگی ہے، نہ ان کے ساتھ ان کا شیطان ہے، ان کے گلے میں نہ توق ہے نہ زنجیروں سے باندھا گیا، انہیں بڑی ٹھار سے لایا جا رہا۔ کہیں گے بس ہم کچھ نہیں جانتے، بس ہمیں تو حکم ہوا آپ تک پہنچا دیا۔ دروغہ ان لوگوں سے کہے گا بدبختو تم ہی بتاؤ تم کون ہو۔ ایک روایت کے مطابق وہ راستے میں ہائے محمد پکارتے جائیں گے، لیکن دروغہ جہنم کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ دروغہ کہے گا قرآن تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یہ آپ کا نام سنتے ہی پکاریں گے ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مالک کہے گا کیا قرآن میں اللہ کی نافرمانی پر تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ جہنم کے دروازے پر یہ لوگ دیکھ کر کہیں گے گزارش کریں گے ہمیں تھوڑا سا اور رونے دیجیے، چنانچہ روتے روتے آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، خون جاری ہو جائے گا۔ مالک کہے گا کاش یہ رونا تمہیں دنیا میں ہوتا تو آج اس کی نوبت نہ آتی۔ دروغے حکم سے ان کو جہنم میں پھیر دیا جائے گا۔ سب کے سب ایک آواز میں پکاریں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر آگ لوٹ جائے گی۔ مالک کے معلوم کرنے پر کہے گی کس طرح پکڑوں؟ ان کی زبان پر کلمہ توحید ہے۔ چند مرتبہ ایسا ہی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ مہر لگا دیں گے، اب یہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر مالک کہے گا اللہ کا یہی حکم ہے، تب ان کو آگ پکڑے گی، کسی کے قدموں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کوپ تک، کسی کے گلے تک، جیسے لاؤ آ رہا نا بہہ کے پانی کی داخ طرح ہے نا، انہیں ڈبو کے پھر واپس لے جا رہا اپنے ساتھ، یا سمندر کنارے کوئی آدمی کو بہہ کے اندر لے جا، اس طرح جہنم کی آگ آئے گی اور لے کے واپس۔ جب چہرے کی طرف آگ آئے گی تو دروغ کہے گا ان کے چہروں اور دلوں کو نہ جلانا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نماز میں سجدے کیے، رمضان میں روزے بھی رکھے۔ یہ بات بھی خلاصے کے ساتھ ہے، جس طرح شریعت ہم نے اپنے اعتبار سے سیٹ کر لی، بس یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، باقی ہم آزاد ہیں کچھ بھی کریں، اس لیے ان کا تب بھی اکرام ہوگا کہ ان کے چہرے کو نہ جلائیے، انہوں نے سجدے بھی کر رکھے، نہ دل کو جلائیے، انہوں نے روزے بھی رکھ رکھے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی اپنے گناہوں کی سزا یہ لوگ جہنم میں پڑے رہیں گے اور بار بار اللہ کو پکارتے رہیں گے یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرمائیں گے امتی محمدی تو خبر لوں گا کیا حال ہے؟ وہ دوڑے ہوئے دروغ جہنم کے پاس جائیں گے، وہ جہنم کی وسعت میں آگ کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل کو دیکھتے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آنے کا سبب دریافت کریں گے۔ جبرائیل کہیں گے امتی محمدیہ کی حال کی تفصیل کے لیے آیا ہوں، کیا حال ہے؟ وہ جواب دیں گے بہت برا حال ہے، تنگ جگہ پڑے ہیں، آگ نے بھی سب کو جلا ڈالا، گوشت کھا گئی، صرف چہرہ اور دل باقی ہے جس میں ایمان چمک رہا ہے۔ جبرائیل فرمائیں گے ذرا مجھے دکھاؤ۔ جبرائیل کو دیکھتے یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ عذاب کا فرشتہ نہیں ہے، ان کے حسین چہرے سے رحمت جھلک رہی ہے۔ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اتنا حسین چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان سے کہا جائے گا یہ جبرائیل ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ آپ کا اس میں نام سنتے ہی چیخنے لگیں گے جبرائیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سلام عرض کر دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا اور برباد کر دیا۔ جبرائیل واپس ہو کر رب کریم کو سارا معاملہ سنائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل انہوں نے تم سے کچھ کہا؟ جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام عرض کرنے کو اور اپنی تباہ حالی بیان کرنے کو کہا ہے، حکم ہوگا جاؤ ان کا پیغام پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی فوراً جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت آپ سفید موتی کے ایسے محل میں آرام فرما رہے ہوں گے جس کے 4000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے ہوں گے،
سلام کے بعد لفظ دیں گے آپ کی امت کے گناہ گاروں کے پاس سے آ رہا ہوں. انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور اپنی تباہی بربادی کا حال آپ تک پہنچانا کہا ہے. وہ بہت ہی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں. آپ یہ سنتے ہی سجدے کے نیچے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آپ سے پہلے کسی نے ان الفاظ میں تعریف نہ کی ہوگی. حکم ہوگا سر اٹھاؤ, کیا مانگتے ہو, ضرور دیا جائے گا. اگر کسی کی شفاعت کرنا چاہتے ہو تو قبول کی جائے گی. پھر بارگاہ میں دی خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے پروردگار, میری امت کے گناہ گاروں پر آپ کا حکم نافذ ہو چکا, ان کی سزا مجھے دی جا چکی, اب ان کے سلسلے میں میری شفاعت قبول فرمائیے. حکم ہوگا ہم نے آپ کی شفاعت قبول فرمائی, آپ خود تشریف لے جائیں اور جہنم سے رسول نکال لیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہنم کی طرف جائیں گے. دروغ جہنم آپ کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آپ ان سے فرمائیں گے مالک میری امت کے گناہ گاروں کیا حال ہے. وہ عرض کریں گے بہت برا حال ہے. آپ جہنم کا دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے اور جیسے ہی جہنمی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے چیخ پڑیں گے یا اللہ کے رسول, آگ نے ہماری کھالوں کلیجوں کو جلا ڈالا. آپ سب کوئلے کی طرح آپ سب کو نکالیں گے, سب کوئلے کی طرح کالے مانند ہوں گے. آپ ان کو نہر رضوان میں غسل دیں گے جو جنت دروازے پر ہوگی. اس میں نہا کر خوبصورت نوجوان بن کر نکلیں گے, چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے, پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا الجہنمین اتقاء الرحمن, یہ وہ جہنمی ہیں جن کو اللہ رحمان نے آزاد فرما دیا. پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس وقت پکایا جہنم حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج کی طرح دوزخ سے ہم بھی نکال لیے جاتے. مسلمان سے کیا مراد ہے؟ جس کا ایمان باقی رہ گیا. اب ایمان کو باقی رکھنا کتنا ضروری ہے, اور جتنے سارے گناہ لکھے جن سے ایمان باقی نہیں رہتا, وہ 3 عمل خطرناک ہیں جس سے مرتے ٹائم ایمان چھین لیا جاتا ہے. 3 عمل ایسے ہیں ایمان باقی نہیں رہتا. ایک بد نظری کا, حضرت شیخ نے لکھا فضائل اعمال کے اندر, ایک نوجوان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا مجھ سے, کیونکہ اس کے اوپر مہر لگا دی گئی تھی. جتنا بد نظری کا عمل ہے نا, یہ آج کل سب سے زیادہ بد نظری جو ہے وہ موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے, کیونکہ اس پہ ایک سے ایک فاحشہ عورت اپنی نمائش کر رہی اور ہماری نظریں اس کے مظاہرے کر رہی کہ بہت اچھا بہت اچھا. تو ایسے آدمی کو مرتے ٹائم کلمہ نصیب نہیں ہونے کا, بلکہ پیر الفقراء تو فرما کرتے ہیں اس زبان پہ فالش مارا جائے گا مرتے ٹائم, کلمہ نکلنا نہیں اس کے منہ سے. اللہ والے سب کی بات فرما کر. اسی لیے اس عذاب سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرو کہ جس سے ہمارا پردہ فرض ہے اس کی طرف نظر نہ اٹھنے پائے. تھوڑا سا زور لگائیں گے اللہ بچا لیں گے, کیونکہ اس سے ایمانی بچا کے کیا رہ گئے تھے. اور یہ تنہائی ملتے ہی گناہوں کی کثرت, جہاں موقع ملا بس پھر آدمی گناہوں میں لت پت ہو گیا. اور ایک کسی کا مال رکھ رکھا تھا, دے دوں گا موت آ گئی مر گئی. ایسے ہیں جس سے ایمان خطرے میں آیا. اور اب تو جیسے سامنے آ رہا ہے الفاظ ہی ایسے ہو گئے جس سے ایمان جاتا رہے, تو پھر وہ تمنا کریں کاش اپنے ایمان کو بچا کے لیا. بات تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر ہے آخر میں. ہمارا جو کام ہے نا صرف یہاں سے جانے کے بعد تھوڑی سی ہمت کا کام ہے. ہمت بھی کیا کوشش کا کام ہے, کیونکہ جب آدمی کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یا ایکس رے وغیرہ یا چیک اپ وغیرہ ہو جا تو پھر اس کا مرض معلوم ہو جا, اور مرض معلوم ہوتے ہی اسے دوائی لکھ دی جا. بس ہمارا مجاہدہ یہ ہے کہ وقت پہ اس دوائی کو استعمال کرنا ہے. اور دوائی کا فائدہ جب ہے جب آدمی پرہیز کے ساتھ دوائی کو استعمال کرے. پرہیز نہ کرے دوائی کھاتا رہے تو دوائی بے سود ہے, آرام تو ہونے سے رہا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے سے بلوایا, کراماً کاتبین گواہ ہیں, اور وہ لکھ لیا. میرے سامنے بھی بات آنی ہے, اپنی زبان سے بھی کہی تھی, آپ کے سامنے بات آنی ہے, یہ بات آپ نے سن لی تھی, قدم دھسے ہوئے ہوں گے. پھر بتاؤ اس پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا, وہ ٹائم پہ آنے والا ہے, پتہ نہیں کب اس کا کب شروع ہو جا. اس پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا, تو یہ کیا ہمیں یہ نیت پتہ لگ گیا ہمارے اندر ہمیں یہ کرنا یا نہیں کرنا. یہ تو شریعت کا مقصد ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اب اسے کرنے کے لیے کیا ہے کہ بس ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے, اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. اس کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا, یعنی پاک رکھنا, پاکیزہ خیال رکھنا, نظروں کو پاک رکھنا, دل کو پاک رکھنا, زبان کو پاک رکھنا. اسلام کی خوبی ہے, کسی کا اسلام اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے کیسے پتہ لگے؟ تو مفتی رشید احمد الدھیانی نے لکھا کہ جو آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دے, بیکار باتوں کو چھوڑ دے تو اس کا اسلام اللہ کے یہاں قبول ہے, اور جو بیکار باتیں فضول باتیں نہ چھوڑے اللہ کے یہاں اس کا اسلام مقبول نہیں ہے. کہتے نہیں یہ تو بھائی سیریس سا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں تو بدل گیا, بدل لے گیا, اس کے دل کی حالت بدل گئی, وہی بدل گیا.
تو جب ہماری دل کی حالت بدلے گی ہم بھی بدل جائیں گے، اور جب تک اس دل کی حالت نہیں بدلے گی ہم نہیں بدل سکتے۔ الفاظ پہ یہ رہے گا ہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ، کرنے نہیں، کیونکہ ہم نے کرنے کی علاج کی کوشش ہی نہیں کری، اور علاج اس کو جو اپنے آپ کو مریض سمجھے، اور جو مریض نہ سمجھے وہ علاج کیا فاق کرے گا۔ پہلے تو اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ہیں بھٹکے ہوئے، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ رسول سے دور ہیں، ہمیں قریب کیسے جانا، اس کے لیے ہے ذکر اللہ کا کثرت، جتنا اہتمام ذکر کریں گے۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ افضل ذکر نہیں ہے کہ 10 تصویر تو استغفار کی، یا 10 درود شریف کی، اور 20 اس کی، اور 25 اس کی، اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرنا، تسبیح جیب میں رکھے پھر جو چاہے دیکھ لینا، وہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ ہے سب سے افضل ذکر۔ اور جب آدمی ایک تصور پہ جم جاوے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جماوے گا بھی اور اپنی طرف بلاوے گا بھی، کیونکہ جب کوئی آدمی بے بس بن کے کھڑا ہو جانا ظالم کے سامنے، لو بھائی تو مجھے مار لے، وہ مارتا نہیں پھر وہ اسے نہ، اچھا اب آ گیا تو رستے پہ، اب تجھے مار لوں، تو اس طرح کر رہا تھا وہ۔ جب ہم اپنی بیچارگی، اپنی کمزوری، اپنی حالت اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ میں تو بس میں نہیں ہے، میں ہدایت پہ آؤں تو مجھے ہدایت پہ لیا، میں اب میں تھک گیا دنیا سے، میں اب چور ہو گیا، میں کب تک اس طرح جھیل لوں۔ اب جن کی ماشاءاللہ زندگیاں شروع ہوئی ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، اور جن کے پاس آخر ہیں ان کے پاس موقع ہے، پتہ نہیں آگے موقع ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو حق پہ لانے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھو انشاءاللہ زندگی کیسا پرسکون شروع ہوگی۔ شروعات میں ہی جب آدمی نیت کر دے، ایک آدمی نے بہت گناہ کیے، گناہ کیا، حق مار رکھے تھے، جب ہدایت ملی احساس ہوا تو جس کے مار رکھے تھے اس کے پاس آیا، وہ تھا یہودی، کہنے لگے بھائی مجھے معاف کر دے، میں تیرے ساتھ ایسا کرتا تھا، نہ بھائی مسلمان اب پھنسائے، اب اس سے بدل لوں۔ کہنے لگے بھائی اس طرح نہیں معاف کر سکتا، اور کس طرح معاف کرے گا کہ جو میرا یہ ریتا پڑا اسے اٹھا کے وہاں ڈال کے آسانا، اور وہ ٹیلا تھا ریت کا، بک کی باقی نہیں تھی کوئی، بہت بڑا ٹیلا تھا۔ اس کے دل میں تو لالچ تھی کہ مجھے تو معافی مانگنی اس سے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، معافی نہ بنا معافی مانگے، ہم اس کو بہت ہلکی سمجھے، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی غیبت کر دی، پھر اسے اس سے معافی بھی نہیں مانگی، دل صاف بھی نہیں کرا، ارے چھوڑ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، میں غلط کہا تو ہے ہی ایسا، یہ نہیں لگا چلنے کا، پکڑ ہوگی اس کی۔ تو اب بیچارے نے کہا کہ اللہ بھائی مجھے کچھ سامان تو، اس نے ایک پھاولا ایک تسلا دے دیا، اتنا سارا وہاں ڈالنا لے جا کے، بس اس نے چاہے نیت کری یا اللہ مجھے تجھے راضی کرنا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، بس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، ایک تسلا بھرا تھا، طوفان آیا سارے تو تھا کہ نشاد۔ یہ ہے اللہ کی مدد، نیت تو کریں، حوصلہ تو کریں، ہمت تو کریں، عزائم تو کریں، اپنے آپ کو جمانے کی کوشش تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ سب آسان کر دے گا، سب آسان کر دے گا، بالکل سب آسان کر دے گا۔ دیکھو تو نیت کر کے ہم کوشش کریں، یہ نہیں اللہ پوچھی نہ چلے، اب کر لیا اب چھوڑ دیا، ہاں دوبارہ پھر کریں گے، دوبارہ پھر کب کو تعلیم ہوگی میں بھی آؤں گا، یہ نہیں چلنے کا۔ بس اب تو پتہ نہیں آگے موقع ہے یا نہیں ہے، کون سی رات آخری کون سی بات آخری پتہ ہمیں کچھ، کب ہمارے روح نکل جائے۔ تو اس لیے ہمیں تو چوکاننا رہنا، اور چوکاننا کی جگہ ہے جسے یقین ہو مجھے اچانک دنیا سے جانا، کیونکہ دیکھو کتنی اہم بات ہے یہ جنت کی حقیقت تو خیر تم نے سنی نہیں، لیکن اس میں آگے بھی ہے کہ جنتی کے اندر ایک نعمت ایسی ہوگی، اسے بتا دوں میں، جو ساری نعمتوں سے بڑی بھی ہوگی۔ جب آج اللہ راضی ہو جائیں گے، جنت چلے جائیں گے، اور بہترین چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، 70 جوڑے پہننے کے باوجود ہر باریک لباس، ہر کا رنگ ایک دوسرے چھلکتا ہوا باہر آ رہا ہوگا، حلق کے اندر اتنا باریک کہ پانی پی رہا تو صاف دکھائی دے رہا، پیڑ سارے تابع کر دیے جائیں گے، اگر پھل اوپر لگ رہا نا وہ پھل تو بہت اچھا، تو شاخ آ کے منہ کے آگے رکے گی، ہاتھ نہیں بڑھانا پڑنے کا۔ محلات ایسے کہ جس کو دیکھنے میں آدمی سالوں گزار دے گا، کس کا ہے تیرا محل ہے، کہ تو بہت اوپر ہے کیسے جاؤں گا میں، ہوا تمہارے تابع کر دی گئی، جب ارادہ کرے گا ہوا وہاں چھوڑ کے آئے گی۔ ایک محل میں جو چھوٹا محل ہوگا 70,000 کمرے ہوں گے، اس کے اندر ہر کمرے کے اندر خادم کھڑے ہوئے ہوں گے، حوریں انتظار کر رہی ہوں گی، جن کی خوبصورتی بیان سے بھی باہر ہے، جو اصل وہ ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کی، کیونکہ یہاں کی عیش یوں آئی یوں گئی، خوشی آئی اور چلی گئی، غم زیادہ ہے یہاں، خوشی کم ہے، کیونکہ خوشی ہے کیا دنیا میں، صرف تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل تو یہاں غم ہی غم ہے، تھوڑی سی خوشی آ گئی تھکان سے اتر جا بس، ہاں ہاں ہی بڑا مزہ آیا، پھر رو رہا یار بیٹھ کے، جی بس ایسا ہو گیا، دل کھٹا ہو گیا اس سے میرا، ابھی تو خوش تھا پھر رو رہا۔ تو یہاں کوئی خوشی یہاں پہ پیدا نہیں ہے کوئی چیز، سب چیزیں وقتی ہیں، آخرت کی چیز ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ کبھی نہیں واپس ہونے کی، روزانہ اضافہ ہوگا، جس طرح یہاں چہرے پہ پھٹکا پڑنی شروع ہو، آج جھائیں پڑ گئی، اب یہ دانت سے ہو گئے، اب ماتھے کالے پڑ گئے، اب گھٹنوں میں درد ہو گئے، اب دانتوں میں درد ہو گئے، اب گردے دکھ رہے، اب پیشاب نہیں آ رہا، اب قبض ہو رہا، اب یہ بخار ہو رہا، اب چکر آ رہے، اب ہضم نہیں ہو رہا، یہ سب پھٹکار ختم۔ وہاں تو روزانہ تندرستی بڑھے گی، خوبصورتی بڑھے گی،
کتنی خوبصورتی بڑھے گی؟ ہر دن سے خوبصورت ہوگا آدمی کی شکل میں. اور کیسی طاقت ہوگی؟ کیونکہ 100 آدمی کو بقاطر آدمی اکیلا کھانا کھا لے گا، بدت بھی نہیں ہونے کی، اور ڈھکا رہی کھانا ہضم، نہ بیت الخلا جانے گا نہ پیشاب آنے گا. ایسی عیش آنے والی. اور ایسی تمام جنت کی ذائقے، 4 نہریں ایک آدمی مالک ہوگا اس کا، شہد کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر. اور وہ نہر اتنی کہ بڑی نہر جا رہی، وہیں جا کے دیکھ کے اسے اس کو بھی درد ہو جاؤ، رخ موڑ جاؤ اس کا فوراً، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کوئی وہ نہیں فرما رہا. ہر وہ چیز ہے جو تمہارا دل چاہے. کیا بہت سے دیہات کے رہنے والے یہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی، حضور پاک نے فرمایا ہاں اگر تمہارا دل چاہے تو وہ بھی ہوگی. تم کہو گے فصل ہوگا، فصل ہوگی، تم کاٹ لیو، کاٹنی آسان ہو جائے گی. اگر تمہارا دل کرے، جو تمہارا دل چاہے وہاں سب وہ ہوگا. کیونکہ ایک پرندہ آدمی ایک پھل توڑے گا، ایک دفعہ اور جائے گا، دوبارہ میں اور جائے گا، تیبارہ میں اور جائے گا، اور جو دوسرا پھل ہوگا اس میں اس سے اچھا جائے گا. ہر دن اس سے ہوتا رہے گا. اس کے باوجود ایک آواز آئے گی جنت کے اندر، جنت والوں اللہ نے کیا تمہارے سے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ سب کہیں گے ہاں کر دیا، ہمارا میزان وزنی کر دیا، ہماری حوروں نے شادی کر دی، ہمیں جوڑے پہنا دیے، ہمیں باغوں کا بہلوں کا مالک بنا دیا، ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب کر دیا. پھر آواز آئے گی ایک وعدہ باقی ہے، آج اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے. سب پوچھیں گے کیا رہ گیا؟ کچھ کمی تو رہ گئی کہ اب توجہ ہو جاؤ، آج اللہ کا دیدار ہو. پھر اس دن پردہ اٹھے گا، کیونکہ آنکھ تیار ہو چکی ہوگی، پٹی بدلی تھی نا آنکھ بنوائی، پھر کھلی نہ 30-40 دن جا کے اب دیکھ، اب صاف دکھے گا. شروع میں دیکھتے تو یہاں جس نے اپنی آنکھوں کو روک لی حرام سے، تو اس کی آنکھ بنائی جا رہی نا. جب اس کی آنکھ تیار ہو جائے گی، پھر یہ جب آنکھ اٹھائے گا تو پھر اللہ کا جب دیدار کرے گا بس پھر تو سجدے میں گر جائیں گے سارے گے اور رو پڑیں گے. پھر اللہ آواز آئے گی سب اٹھاؤ، یہ نماز سجدے کی جگہ نہیں ہے. نہ نماز، نہ چہرے پہ داڑھی، نہ ٹخنوں کی ذمہ داری، نہ لباس کی ذمہ داری. عیش کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، کوئی نہیں ہونے روکنے والا. وقتی تو ہے، تھوڑی سی زندگی ہو، ٹخنے کھول کے رکھو، چہرے پہ داڑھی رکھو، لباس اپنا شریعت کے مطابق رکھو، ہر جگہ نہ دیکھو، ہر جگہ نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اتنا کھاؤ اتنا نہ کھاؤ، اس سے بول لو اس سے نہ بول لو. تھوڑی سی تو چیز ہے. پھر تو میں سے کہ ایسی ہے. یہ یقین صحابہ کرام کو آگے آگے لے جا رہی تھی کہ دل اچاٹ ہو گیا ہمارا دنیا سے، نہیں جی لگتا ہم تمہارا، اب تو بس کس طرح سے اللہ بلا لے. ایک نوجوان کو دیکھا، شیخ عبد الواحد نے جنت کی وہ سنا رہے تھے، وہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی. عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو اس کی شادی ہو رہی تھی، بازار جا رہا تھا سامان لینے کے لیے، وہ جا رہا تھا بازار. اب اس نے دیکھا کہ اچھا پہلے یقین جلدی حق کی بات جلدی کھینچ لیں. اس نے کہا ایسا ہوگا، سامان واپس، وہ بری بری سب دلیل گلا دی اس نے، اور فوراً پیسے لے گئے میں بھی جاؤں. تو انہوں نے کہا جوان کبھی بحران جوش میں کہہ رہا ہو، سوچ لو جان بھی جا سکتی ہے کہ جی نہیں میں تیار ہوں میں بھی جاؤں گا. تو انہوں نے کہا چل بھائی. لوگوں نے کہا جب خوشی سے کہہ رہا رکھ لو. اس کا پیسہ بیت المال میں جمع کرا دیا، انہیں شریک کر لیا. اب ایک جب قافلہ چلا تو رات کو سو رہے تھے، اب صبح کو اٹھا اور اب چلا رہا، ہائے وہ خواب، ہائے وہ مرجینا، ہائے وہ خواب. نہ پاگل تو نہیں ہو گیا رات؟ نہ کیا ہوا جوان، کیا ہوا؟ ان کے رات مجھے خواب میں دیکھا کہ میری کیا نام وہ میرے پہ شہید ہو گیا اور مجھے جنت داخل کر دیا. اور آواز آئی کہ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی. کیونکہ میں جب وہاں گیا تو ایسی خوبصورت بیوی حور کہ میں نے کبھی میں سوچا تھا اتنی خوبصورتی بھی ہو سکے. اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو تمہاری بیوی کی خادمہ ہوں، تمہاری بیوی تو آگے ہے، آگے چلے جاؤ. اب میں آگے گیا تو ایک سفید موتیوں کا محل آیا. وہاں میں نے دیکھی بہت ساری حوریں کھڑی، ان میں ایک بہت خوبصورت حور بیٹھی. میں نے کہا، میں اسے دیکھ کے بالکل ہی بہت حواس سا ہو گیا. کہنے لگے کہ آپ ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تو آپ کی بیوی کی خادمہ ہوں، آپ آگے جائیے. اب آگے گیا، سرخ موتیوں کا محل آیا. وہاں دیکھے اس سے زیادہ حسین جمیل. پھر مجھے یقین آیا کہ یہ ہے میری بیوی. پھر وہاں گیا، اس نے کہا میں تو اس کی خادم ہوں، آپ آگے جائیے. جب میں کیا میں آگے گیا تو وہاں جانے کے بعد میں الفاظ میرا بیان نہیں ہے، میں نے کیا نظارہ دیکھا. تو کیا جیسے ہی میں داخل ہونے لگا، انہوں نے کہا ہاتھ سے میرے سرتاج ابھی تمہارے میرے پاس آنے میں وقت باقی ہے، کل ملیں گے انشاءاللہ. اب جنگ کا کوئی جلدی بتاؤ مجھے نہ، تھوڑی دیر ٹھہر جا. اب جب جنگ ہوئی، اس نے جو تلوار چلائی، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جہنم رسید کرا اور 10 کو مار کے خود شہید ہو گیا. پھر حضرت واحد عبد اللہ تو فرماتے ہیں پھر میں تو خواب میں دیکھا کہ اس خود سا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا. یہ ہے یقین، یہ ہے یقین. یہ نہیں ہے کہ اچھا ایسا ہوگا. اللہ کی توفیق دے. ختم. مرغی توفیق لے کر کہاں جا گئے. دل میں عظمت نہیں، بدن میں رغبت نہیں، نہ دماغ میں جوش نہ ہوش، بس تھوڑا سا کرا اور آگے چل دیے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں تو جیسے اللہ رسول کی خبر آئی نا، یہ بالکل حق اور سچ ہے. دیکھو میں دیکھا ہے مسجد ہے
چاہے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہو، اللہ رسول کی بات بالکل حق اور سچ ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تب زندگی کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ زندگی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ میں فدا ہو، وہ زندگی نہیں ہے جو ہماری نفس پہ فدا ہو۔ آج نفس نے ہمیں ایسا غلام بنا لیا جس کا نام ہمیں رکھا جی نہیں مانتا، یہ جی جب ماننے لگا جب اس کی جان نکل جائے گی پھر نہیں کچھ کرنے کا، یہ پھر تو ہاتھ دھو کے الگ نہ کرنے کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس جی کو اس سے پہلے مار لیں، بس پھر وہی ہے، ورنہ ہم نفس نہیں لگا پہلے جنت نہیں لگا، جو نفسانی خواہشات سے روکے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس نفس کو مارنا بہت آسان ہے اس زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی بہت قیمتی موقع ہے، یہ اگر چلا گیا پھر دوبارہ نصیب ہونے لگا۔ اب یہ ایسے ایسے واقعات اور یہ ایسی ایسی ہمارے پاس خوشخبری ہے، کس طرح حاصل ہوں گی؟ عمل سے، نہ تقریر سے، نہ سننے سے، نہ سنانے سے، یہ تو عمل سے ہوں گی۔ کیونکہ کھانوں کے نام پورے گھر میں لکھ دو تو اتنی بڑھنے کے جب تک اس میں سے کچھ کھایا نہ جائے۔ اگر ہم کھانے کے نام پڑھتے رہیں قورمہ بریانی یہ وہ کھا رہے چٹنی نہیں تو چکر آ تھوڑی جوش ہو گئے جائیں گے، ساری عمر کہتے رہیں دین میں کامیابی، دین میں کامیابی، اور جب وقت ملے تو دین کو کر دو ایک طرف، نفس کو کر دو آگے، تو بربادی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کیونکہ جب آدمی گناہ کی طرف سوچتا بھی ہے تو اللہ جس دل کے گناہ کی شروعات کہاں سے ہو؟ نظر سے۔ نظر دیکھتی ہے، دل سوچتا ہے، پہلے دل بگڑتا ہے، بعد میں اس کی سوچ بگڑتی ہے، پھر اس کا عمل بگڑتا ہے، پھر اس کا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے آیا کہ جب دل کے اندر برے خیالات آئیں فوراً باہر نکال دو، کیونکہ دل اللہ گھر ہے۔ یہ بھی حرام ہے کیونکہ جس کی بیوی مر چکی ہو، جس کی بیوی مر چکی ہو وہ پرانے خیالات رہا جب ہم شادی ہوئی تھی یوں ہو رہا تھا یوں ہوا تھا، وہ سوچنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو دل کے خیالات، جب آج دل کے خیالات کے اندر مست ہو جا اور لطف انداز ہو جا، وہ نہیں ہے یہاں پہ کتاب نہیں ہے نا، تو پھر آدمی جو ہے بیمار ہو جا، کیا دل کے اندر کام ڈال لے شیطان۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان آدمی دل میں مسلط ہوا ہے، جب دیکھتا ہے غافل ہے بس وہ ڈالنا شروع کر دے، حرام وسوسے بھی ڈال لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ بیوی سے زنا کس طرح کریں گے کہ بیوی سامنے ہے تصور کسی اور کا ہے تو وہ زنا ہوگی۔ تو یہ سب دل کی کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت اللہ جانے۔ تو دل کے اندر جب بھی برا برا ہے فوراً باہر نکال دے، نہیں میرے اللہ ہے، تو پھر اس کا دل بنے گا، پھر اس کا ذہن بنے گا۔